إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم و احسان ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دین کی نسبت سے دین کو سیکھنے کے لیے ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم جتنا کرم اور احسان اور جتنا اللہ کے شکر ادا کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نعمتوں میں زیادتی کرتے ہیں، اور جو شخص ناشکری کرتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس کے لیے میرا دردناک عذاب ہے۔ تو جو بھی ہمیں خیر ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ آج ہمارا رونا ہے کہ ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس وہ نہیں، یعنی ہم دوسروں کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ ہم کمتر ہیں، ہمیں یہ نعمتیں نہیں ملی، ہمیں وہ نعمتیں نہیں ملی۔ لیکن اگر آدمی اپنے اندر غور کرے تو اس کے اندر اتنے نعمتیں ہیں، اتنے اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ اس کو گن نہیں سکتا۔ قرآن میں آتا ہے کہ اگر تم اللہ کے نعمتوں کو لکھنا شروع کرو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کرو کہ اللہ نے کتنے نعمتیں تم پر کی ہے، تو تمام زمین میں جتنے درخت ہیں اس کو قلم بنا لو اور تمام سمندر کو سیاہی بنا لو، تو وہ درخت ختم ہو جائیں گے اور تمام سمندر جو سیاہی بنی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے فضل کو، اللہ کے نعمتوں کو، اللہ کے احسان کو تم لکھ نہیں سکو گے۔ یہاں تک فرمایا اس کے جیسے اور لے آؤ، یعنی اتنے قلم اور اتنے سمندر، لیکن پھر بھی اللہ کے نعمتوں کو آدمی شمار نہیں کر پائے گا۔ تو اس لیے بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نعمتوں کو ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ نے جو بھی نعمت دیا ہے اس پر اللہ کے لیے سجدہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیاب ہونے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے رکوع اور سجدہ اور نیک کام کرنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آدمی سجدہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے تو وہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے وہ اپنی پیشانی اللہ کے سامنے جھکاتا ہے اور جسم کا ہر حصہ اللہ کے سامنے، یعنی اپنے ساتوں اعضاء پر سجدہ کرتا ہے، اپنے پیشانی اور ناک اور دونوں ہاتھ، دونوں ہتھیلیاں، دونوں ٹھکنے اور دونوں پاؤں کے انگلیوں کے ساتھ سجدہ کرتا ہے 7 اعضاء پر۔ تو وہ اپنے آپ کو یعنی سب سے حقیر سمجھتے ہوئے کہ اللہ تو ہی بڑا ہے، تو ہی سب سے اعلیٰ ہے اور تو ہی ہر چیز کا مالک ہے، میں اپنے آپ کو ایک ادنا سا غلام اور ایک ادنا سا فقیر آپ کے سامنے سمجھ رہا ہوں، آپ میری اس سجدہ کو قبول کریں۔ اور اسی لیے آتا ہے کہ جو شخص سجدہ سے انکار کرتا ہے، یعنی نماز نہیں پڑھتا اور اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کے لیے جب سجدہ کا حکم ہوگا تو وہ شخص سجدہ نہیں کر پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، کہ جس دن اللہ تبارک تعالیٰ سجدہ کا حکم دیں گے قیامت کے دن، وہ لوگ سجدہ کرنا چاہیں گے جو پھر بھی وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ ان کے کمر کو ایسا ایک دم سیدھا کر دیا جائے گا کہ وہ جھک نہیں پائیں گے اللہ کے سامنے قیامت کے دن، اور ان کے
آنکھ ذلت سے جھکی ہوئی ہوگی، خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، اور ان پہ ذلت چھائی ہوئی ہوگی کہ سب لوگ سجدہ کر رہے ہیں اللہ کو، اللہ کے سامنے، اللہ کا حکم ہے قیامت کے دن، لیکن وہ سجدہ کرنا چاہیں گے پھر بھی سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، انہیں سجدہ کے لیے بلایا جاتا تھا دنیا میں کہ آؤ سجدہ کرو، نمازیں پڑھو، اور وہ اچھے تھے، سالمون تھے، پھر بھی وہ سجدہ نہیں کرتے تھے، اللہ کا انکار کرتے تھے اور تکبر کرتے تھے۔ آج کے دن ان کا یہی حشر ہوگا کہ وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے آتا ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کا درجہ تو بہت اونچا ہوگا اور آپ بہت یعنی انبیاء والے درجے میں ہوں گے، اس وقت میں آپ کو اگر دیکھنا چاہوں یا آپ کے پاس جانا چاہوں تو کیسے جا پاؤں گا، کیسے آپ کو دیکھ پاؤں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سجدہ سے میری مدد کرو، یعنی زیادہ زیادہ سجدہ کرو۔ سجدہ کرنے سے یہ مطلب یہ ہے کہ زیادہ زیادہ نوافل پڑھو، زیادہ نمازیں پڑھو۔ اس وقت تم جتنا زیادہ نوافل پڑھو گے، جتنا نماز پڑھے گے، تم اللہ کے اتنے ہی قریب ہو جاؤ گے، اور وہ تم کو اس درجہ تک پہنچا دے گا کہ تم مجھے دیکھ پاؤ گے جنت میں بھی۔ تو یہ ہوتی تھی ان کا ایک طرف صحابہ کے کہ میں کیسے ایسا عمل کروں، کیسے ایسا عمل کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ پاؤں۔ یہاں تک کہ بہت سارے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ہوتے تھے اور وہ بے چینی کی حالت میں نکلتے تھے اپنے گھروں سے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں آپ کو نہیں دیکھ لیتا ہوں اس وقت تک مجھے چین نہیں ملتا، اس وقت مجھے اطمینان نہیں ملتا، تو کیسے میں قیامت کے دن کیسے ہوگا کہ اب میں آپ کو نہیں دیکھ پاؤں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سجدہ سے میری مدد کرو۔ اسی طرح آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، ترجمہ ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو، سجدہ کرو اور اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب یعنی سجدہ کرو اور اللہ کے نزدیک قریب ہو جاؤ۔ سجدہ کرنے سے یہ قرآن کا آخری حکم ہے کہ جو سورہ علق کے اختتام پر ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بندے کو اللہ کے قرب ہونے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے کیا فرمایا کہ سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بڑا آدمی کسی سے قریبی ہو جاتی ہے یا اس کو کوئی وہ بتا دیتا ہے کہ میں تمہارا کوئی بھی ضرورت ہوگا کام آؤں گا اور تم میرے قریبی ہو، تو آدمی بہت خوش ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں فلانے وزیر یا فلانے حاکم یا فلانے جو ایک گورنمنٹ کا نوکر ہے اس سے میں قریب ہوں، کوئی بھی میرا بات ہوگا میں اس سے کہہ دوں گا وہ کر دے گا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی جو قربت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں میری قربت اور مجھ سے قریب ہونے کے لیے تمہیں میں سجدہ کا حکم دیتا ہوں کہ جتنا زیادہ سجدہ کرو گے اتنے زیادہ مجھ سے قریب ہو جاؤ گے۔ اور یہ دیکھا جاتا ہے جو زیادہ سجدہ کرتا ہے، زیادہ نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی زندگی کو ایسے بنا دیتے ہیں جیسے کہ اسے ہر چیز آسان کر دیتے ہیں۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ جو شخص اللہ کے حکموں کو مانتا ہے اور ہر طرح کے گناہوں سے بچتا ہے، اس کے زندگی میں اللہ تبارک تعالیٰ ایسے برکت دیتے ہیں، اس کے دنیا کو ایسے سنوارتے ہیں کہ جیسے کہ وہ بہت سارے جو پریشانیوں سے بچ جاتا ہے، اور بہت سارے اعمال اس کے جو رزق کو ایسے آسان کر دیتے ہیں جیسے کہ وہ بہت سارے رزق کو یعنی بہت آسانی سے حاصل کر دیتا ہے۔ ایک مثال کے طور پر بتایا جاتا ہے کہ رزق سب کا معین ہے، سب کو جتنا رزق اللہ کی طرف سے معین ہے وہ مل کر رہے گا، یہاں تک کہ اس کی موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنا ایک ایک دانہ نہ کھا لے اور ایک گھونٹ پانی نہ پی لے، وہ رزق معین ہے۔ لیکن کسی کو وہی رزق بہت پریشانیوں سے ملتا ہے، کسی کو بہت آسانی سے مل جاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر بتاتے ہیں کہ ایک مرغی ہے، اس کے سامنے اگر دانہ ڈال دیا جائے سامنے تو وہ آسانی سے کھا لے گی، لیکن وہی دانہ کو اگر بکھیر دیا جائے بہت دور میں تو کتنے دیر میں چونگ کر کھائے گی۔ تو رزق تو ملنا معین ہے، لیکن اللہ کے قربت کے ساتھ اور سجدہ زیادہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس رزق کو آسانی کر دیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجد
ابن آدم اعتزل الشیطان یبکی وهو یقول ویلہ امر ابن آدم بالسجود فسجد له فله الجنہ وامر